ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ما نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا أما بعد انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37 میں ارشاد فرما رہے ہیں ایک بات وہ ہوتی ہے جو تم لوگ سوچتے ہو، ایک بات وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سوچتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا جو معاملہ ہے وہ اٹل ہے، اور تم لوگ اپنی تدبیرات کے حساب سے اپنے اپنے معاملات کے حساب سے اپنی سوچ اور فکر رکھتے ہو، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بہت سی دفعہ آپ اپنے دلوں میں وہ بات چھپا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات میں خیر رکھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے دیتا ہے یا اسباب مہیا فرما لیتا ہے، پھر آپ اس بات کو کر کے سوچتے ہیں کہ کاش کہ یہ میں پہلے کر لیتا، اور کاش کہ میں اس کو کرتا تو مجھے زیادہ نفع حاصل ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس میں رحمت ہی رحمت ہے۔ اسی لیے ایک مثال پیش کی گئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ کے معاملے کے درمیان کی۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، جب آپ فرما رہے تھے اس لڑکے کے لیے، اس آدمی کے لیے، اس زید کے لیے، انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے بھی انعام کیا کہ اپنے رسول کے ہاں کفالت پڑھوایا، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی انعام کیا کہ آپ نے اپنے لیے پالک بنا کر اس کو اپنے ساتھ رکھا۔ آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک، جب اختلاف ہو گیا اہلیہ اور ان کے درمیان تو فرمایا بھائی اپنی اہلیہ کو سنبھال کے رکھنا، اپنی اہلیہ کو سنبھال کے رکھنا اور اپنی اہلیہ کو روک کے رکھنا اور اس شادی کو ختم نہ کرنا۔ کیوں؟ واتق اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ وتخفی فی نفسک، اور اللہ کے رسول آپ اپنے دل میں یہ خیال فرما رہے تھے مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جس کو اللہ نے ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کے دل میں ایک ارادہ تھا، ایک خیال تھا،
اور وہ خیال اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس خیال کو ظاہر فرمائے گا تاکہ لوگوں کے لیے جو تنگیاں ہیں ان تنگیوں کو ختم کر دیا جائے اور لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں ان مسائل کو حل کر دیا جائے۔ وَتَخْشَى النَّاسَ، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ابھی چھوڑو لوگوں کو، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کی فکر کرو، اللہ کیا کہیں گے۔ لوگوں کی حیثیت نہیں، لوگوں کا شرف نہیں، لوگوں کا مقام نہیں، لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کیا کہیں گے یہ اصل بات ہے، اللہ کیا چاہتے ہیں یہ اصل بات ہے۔ لوگوں کی فکر کرنا چھوڑے۔ واللہ احق ان تخشاہ، اے اللہ کے نبی، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ سب اس سے ڈرے اور سب اللہ کی مانے، اور جیسے اللہ کہتا ہے ویسے کہ ویسے مانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا زیادہ اہل ہے۔ فلما قضى زید منها وطرا، جب زید نے اپنی اہلیہ سے علیحدگی فرما لی اور اپنی ضرورت کو پورا فرما لیا اور عدت ختم ہو گئی، تو پھر کیا ہوا؟ زوجناکہا، ہم نے آپ کی شادی اس عورت سے کرا دی۔ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ ایمان والوں پر جو یہ مسئلہ گرا گزرتا ہے، یہ مسئلہ ان کی سمجھ میں آ جائے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، فی ازواج ادعیائہم، منہ بولے بیٹوں کی اہلیاؤں کے مسئلے میں۔ الحمدللہ عام رواج ہے ایڈاپٹڈ چلڈرن جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ان سے رضاعت نہیں کرائی گئی ہو تو وہ محرم نہیں ہوتے۔ جب ان کی شادی ہو جائے تو ان کی اہلیہ بھی آپ کے محرم نہیں ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کا شوہر محرم نہیں، اگر اس کو رضاعت نہیں کرائی گئی ہو تو۔ اب زمانے میں یہ مسئلہ تھا کہ زید بن حارثہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اڈاپٹ کیا کیونکہ اپنے چاروں بیٹے فوت ہو چکے تھے، تو لوگ ان کو زید بن محمد کہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر حکم اتارا گیا اور کہا گیا کہ ان کو ان کے اوریجنل والد سے پکاریں، تو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ اب زید کی شادی ہوئی ایک خاتون سے، اختلافات ہو گئے اور شادی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بچانے کی کوشش کی، مگر ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ ان سے علیحدگی اختیار کرے گا تو بعد از عدت میں پیغام نکاح بھیج دوں گا۔ ہمارے ہاں دوسری تیسری شادی کو ایک مذاق اور معیوب بنا رکھا ہے، عربوں کے ہاں یہ کوئی سلسلہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، شادی کرنی ہے، حقوق ادا کرو، ذمہ داریاں اٹھاؤ اور شادی کر لو۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ اپنی سابقہ بہو سے شادی کر لی، یہ مسئلہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو ایڈاپٹڈ چلڈرن ہوتے ہیں، یہ ایڈاپسی اگر رضاعت نہ ہو تو یہ تمہارے محرم نہیں ہوتے، ان کی اہلیہ بھی تمہارے محرم نہیں ہوتی۔ تو رضاعت تو یہاں ہوئی نہیں تھی، تو جب رضاعت نہیں ہوئی تو اس کی اہلیہ بھی تمہارے متعلق نہیں اور یہ بھی تمہارے متعلق نہیں۔ جب اس نے علیحدگی اختیار کر لی اور عدت کو پورا کر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ وہ ایک نامحرم عورت تھی، اس لیے اس تک پیغام نکاح کو بھیجا، اور اللہ نے یہ مطلب سمجھا دیا کہ ایڈاپسی بغیر کسی رضاعت کے تمہارے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ باہر کے افراد ہیں، کہ ان سے محرم کا کوئی رشتہ ناتا نہیں جڑے گا۔ ہاں رضاعت ہو جائے تو رضاعت کے بعد وہی حکم شائع ہو جائیں گے اور جاری ہو جائیں گے جو نسب سے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا رضاعت ہر چیز کو حرام کر دیتی ہے جس کو نسب حرام کرتا ہے۔ لہذا صرف ایڈاپسیز کو ایڈاپٹ کرنے سے وہ شرعی حرمت واقع نہیں ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر فرما دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی شادی فرما دی۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ یہی کہتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین چاہے وہ تو ہو کر کے رہتا ہے، چاہے تم لوگ کچھ بھی سوچ لو۔ اب اس کو عمومی مسئلے میں لے جائیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے، وہ ترتیب اٹل ہے، ہو کر کے رہے گی۔ اگر کوئی خیر کا کام ہے تو اس خیر کے کام کرنے میں آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ کر کے آگے بڑھیں۔ صرف آپ کے دل میں آنے والا خیال کی حد تک رہے، یہ بات مباح اور مناسب نہیں، یہاں تک کہ آپ اس کو عملی جامہ پہنانے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ خالص اللہ سے ڈرے
اور ڈر کر معاملات کو اللہ کے حوالے کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالی ضرور بضرور اس میں کوئی خیر کا پہلو داخل فرما دیتے ہیں اور ضرور بضرور اس کے اندر کوئی عافیت اور برکت کا پہلو نازل فرما دیتے ہیں. جیسے کہ سورۃ النحل آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ تم لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے لگے ہو کیا؟ کیا ہو گیا؟ اللہ کو بھول گئے؟ اللہ کو چھوڑ دیا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے تقوی داری اختیار کر لی؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈرنا شروع کر دیا؟ کیا ہوا؟ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. پتہ ہے نا اللہ کون ہے؟ سارے آسمان اور بادشاہت کی، سارے آسمان اور زمین کی بادشاہت خالص کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا. اور صرف اسی کی اطاعت ہے جو دائمی طور پہ لازم ہے، دائمی طور پہ لازم ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی تابعداری لازم نہیں ہے. تو اللہ سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی سوچ سے مسئلے کرتے ہیں. دکان کھولنی ہے، سمجھا کہ بھائی مجھے تو اس کاروبار میں بڑا نفع ہوگا، لوگ بڑا کما رہے ہیں. آپ دکان اپنے بلبوتے پہ کھول لی، اب دکان چل نہیں رہی تو کہتے ہیں میرا نصیب ہی خراب ہے. بھائی تمہارا نصیب خراب نہیں ہے، تم نے اللہ سے مشورہ کیا تھا، اللہ سے پوچھا تھا تم یہ کام کر رہا ہو، استخارہ کیا تھا. تم نے اللہ سے مشورہ کیے بغیر اپنی منمانی کی. اللہ نے تمہارے لیے جس کام میں برکت رکھی ہے تم اس کام سے اپنے آپ کو موڑ رہے ہو اور پھر اپنے نصیب کو گالیاں دیتے ہو. تو نصیب کا قصور نہیں، قصور تو تمہارا اور ہمارا ہے کہ ہم اپنے معاملات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تقوی اختیار نہیں کرتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ بھی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کی طرف اپنی نسبتوں کو نہیں کرتے. تو پھر نوعیت یہ ہوتی ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ کلہاڑیاں پھر الٹی ہو کے ہمارے پاؤں پہ گرتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مشورہ فرما لیں. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے جب کاروبار کیا مجھے تباہی بربادی ہی ملی، کبھی مجھے کاروبار میں ترقی نہیں ملی. تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے کاروبار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا پارٹنر بنا لوں گا اور 1% مقرر کر لیا جو معقول فیصد ہے کہ یہ میں اللہ کے نام پہ دوں گا. نفع ہوگا تو نفع میں شریک کروں گا، نقصان ہوگا تو نقصان میں شریک کروں گا. کہتا ہے اس دن سے اللہ نے ایسا مسئلہ حل فرمایا کہ آج تک تو نقصان ہوا نہیں. لیکن یہ سب تقوی کی باتیں ہیں، پرہیزگاری کی باتیں ہیں. ہم تو زبان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، جب عمل کی باری آئے تو ہم کھوکھلے ہو جاتے ہیں. کھوکھلے پن کی ضرورت نہیں، عمل کی ضرورت ہے. عمل کی ضرورت ہے، اللہ سے حقیقی طور پہ ڈرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آسمان و زمین کے بند دروازے کھولنے والا اگر کوئی ہے تو ایک اللہ سبحانہ و تعالی ہے. جب اس سے پرہیزگاری اختیار کی جائے گی تو وہ ہر بند دروازے کو کھول دے گا، ہر مشکل کو حل فرما دے گا. نہ آپ حل کر سکتے ہیں نہ میں حل کر سکتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی ہی حل کر سکتا ہے. اللہ کے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی سے انتہائی مضبوط تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے اس طرح ڈرو کہ اس سے قرب وسیلہ حاصل کرو. وسیلہ کہتے ہیں خیر کے کام کر کے اللہ رب العالمین سے امید خیر کو طلب کرنا، یہ وسیلہ ہے. تو فرمایا کہ ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اپنی نیکیاں کر کے اللہ کا قرب تلاش کرو. وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ رب العالمین کے راستوں میں جہاد کرنے والے بنو. لعلکم تفلحون، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب اختیار کرو گے، جہاد فی سبیل اللہ کر کے اللہ کا قرب اختیار کرو گے تو یاد رکھو یہ راستے وہ ہیں جس میں ناکامی نہیں ملتی، تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے. دیر اور سویر تو ہوگی جیسے اللہ نے چاہا، لیکن کامیابی ہی کامیابی ملے گی، ناکامی انشاءاللہ نہیں ہوگی اور انسان کامیاب اور کامران ہو جائے گا. تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے تعلق کو مضبوط اللہ سبحانہ و تعالی سے جوڑے. اسی لیے سورۃ التوبہ آیت نمبر 13 میں فرمایا الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم. فرمایا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا تم ان سے لڑائی بڑائی نہیں کرتے؟ کیا ہو گیا؟ ہر چیز میں تم نے اپنی بچت کے سامان ڈھونڈ لیے. آج ہماری بعینی ہی یہ کیفیت ہے.
اگر ہمارا الو سیدھا ہوتا ہو، بہت معذرت کے ساتھ مجھے قبیح الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں، اگر ہمارا الو سیدھا ہوتا ہو تو پھر تو ہم معاملہ کرتے ہیں، ورنہ ہم بچت کا راستہ ڈھونڈ کے نکل جاتے ہیں۔ سب کا یہ عالم ہے، میرا بھی یہ حال ہے، آپ کا بھی یہ حال ہے۔ ہر کوئی اپنے مطلب میں لگا ہے کہ بس میرا مطلب سیدھا ہو، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ یہ نہیں ہے خیر کا طریقہ، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اس سے اسی طریقے پہ ڈر کر اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے تو پھر انسان کامیاب اور کامران ہوتا ہے، وگرنہ انسان کبھی کامیاب اور کامران نہیں ہوتا۔ ہر جگہ پہ اپنے راستے، ہر جگہ شارٹ کٹ، ہر جگہ بچت کا راستہ، ہر جگہ صرف اپنے مطلب کا راستہ نکالتے نکالتے ہم کب اپنے راستوں سے اتنے بھٹک گئے کہ اس صحیح راستے پہ آنے کے لیے ہمیں طویل عرصہ درکار ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ ہم اس طرح بھٹکے۔ لوگ تو بھٹکاتے ہیں بھٹکانے والوں کا نام لے کر، ہم تو بھٹک رہے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ اس کے رسول کا نام لے لے کر صحیح راستے کو چھوڑتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہوا، تمہارے ساتھ کسی نے کچھ نہیں کیا بھائی، تم نے خود اپنے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے جو آج مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اس کے قصوروار صرف ہم ہیں، ہم سب اس کے قصوروار ہیں۔ اللہ نے جو صحیح ڈائیورشن دیا تھا، آپ اس ڈائیورشن پہ ڈائیورٹ ہوتے تو سیدھے سیدھے جانا تھا، جنت کا راستہ تھا۔ ھذا صراطی مستقیما، یہ سیدھا سیدھا راستہ اللہ سے ڈرنے والوں کا سیدھا تھا۔ ہم نے اس راستے پہ جب ٹرننگ پوائنٹس لے لیے تو قصوروار آپ اور ہم ہیں، اللہ نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ تو میرے بھائی ہمیں غور کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ جب تک ہم غور و فکر نہیں کریں گے اس وقت تک کبھی بھی فائدے کی صورت تو حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ ان اللہ تعالی یقول للعبد یوم القیامہ ما منعک اذ رأیت المنکر ان لا تغیرہ۔ اللہ کہے گا بندے ایک بات بتا، میں نے تجھے اختیار دیا؟ جی اللہ بالکل دیا۔ طاقت دی تھی؟ جی بالکل دی تھی۔ سمجھ دی تھی؟ جی بالکل دی تھی۔ پھر تمہیں کیا مشکل تھی؟ جب تم نے دیکھا کہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، برائی کا کام ہو رہا ہے، اس کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ کے ہاں سوال ہوگا۔ جب تم نے برائی کو دیکھا کہ برائی ہو رہی ہے تو پھر اس برائی کو کیوں نہیں روکا؟ اس گناہ سے کیوں نہیں بچے؟ اس گناہ سے روکنے والے کیوں نہیں بنے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں یہ سوال ہوگا۔ فیقول، وہ بندہ جواباً کہے گا یا ربی خشیت الناس، یا اللہ مسئلہ یہ ہے کہ میں لوگوں سے بہت ڈرتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے، بس ارادہ تو کیا دل میں کہ روکوں گا، مگر زمانہ آڑے آ گیا، کبھی اہلیہ آڑے آ گئی، کبھی بچیاں آڑے آ گئیں، کبھی بچے آڑے آ گئے، کبھی معاش آڑے آ گیا، کبھی سیاست آڑے آ گئی، کبھی معاشرت آڑے آ گئی، کبھی خاندان آڑے آ گیا، کبھی اسٹیٹس آڑے آ گیا، ارے سب سے بڑی چیز یہ ناک آڑے آ گئی، میں لوگوں سے ڈرتا تھا، لوگ کیا کہیں گے، اس وجہ سے میں برائی کو نہ روک سکا۔ فیقول ایّا کنت احق ان تخشى، اللہ فرمائیں گے بندے ایک بات بتا، تیرے یہ معاملات زیادہ اہل تھے کہ تو ان سے ڈر، یا میری اللہ کی ذات زیادہ اہم تھی کہ تو اس سے ڈرتا؟ اب بندے کے پاس تو کوئی جواب ہوگا نہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے اللہ ہی کی ذات سب سے اہم ہے جس سے ڈرا جائے، لیکن ہم برائی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں، نہ میں نہ آپ، ہم سب کا عالم یہی ہے، آوا کا آوا ٹیڑھا ہے، آوا کا آوا ٹیڑھا ہے، کوئی سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ باتیں کروا لو لمبی لمبی، تقریریں کروا لو گھنٹے گھنٹے، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے نہیں تکیں گے، لیکن عمل 5 منٹ کا نہیں ہوتا۔ اللہ یہی پوچھے گا کہ تم لوگوں سے ڈرے، مجھ سے نہ ڈرے، جبکہ ڈرنا مجھ سے تھا، خوف مجھ سے محسوس کرنا تھا، للہیت اور تقوی مجھ سے حاصل کرنا تھا، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا، تم نے اپنے مطالب کو، اپنی مرضیوں کو حاصل کیا، اور اپنی مرضیوں کو حاصل کرنے کے بعد تم نے اپنی منشا کے مطابق معاملات کیے، تو یہ تمہارے لیے لائق نہیں تھا اور یہ تمہارے لیے درست نہیں تھا۔ اب بتاؤ کہ مجھ سے ڈرنا تھا یا کسی اور سے؟ تو اب اللہ آپ سے ڈرنا تھا، لیکن غلطی تو ہو گئی، اب پتہ ہے نا غلطی کی سزا ملے گی۔ اللہ کتنا حکیم ہے، آپ غور کریں،
اپنے نبی کے ذریعے وہ بات بتائی جو آپ کے ہمارے متعلق ہے. اس کے بعد کا معاملہ اللہ نے محذوف کر دیا. سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، اللہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ نہیں بتایا. بس یہاں تک بتایا کہ اللہ پوچھے گا کہ مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا یا نہیں، یہ بتاؤ. تو اللہ ڈرنا تو چاہیے تھا لیکن ڈر نہ سکے، خوف نہ حاصل کر سکے، تقوی اختیار نہ کر سکے. نتیجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں شدید ترین معاملے میں انسان پھنس جائے گا. اور پھر جب وہاں پھنس گیا تو پھر نکلنے کا راستہ نہیں. یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں. دنیا میں ہم جیسے تیسے نکل سکتے ہیں، آپ میں بڑی مہارت ہے مجھے پتا ہے، ہر راستے سے نکل سکتے ہیں. اللہ کے ہاں جب سوال جواب ہوگا تو ساری بساط پلٹ دی جائے گی. کوئی بچت کا راستہ نہیں ہوگا، کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں بچ سکے گا. پھر کیسے معاملے میں خیر ہوگی؟ نہ تو جواب دے سکیں گے نہ کہیں بھاگ سکیں گے، کیونکہ بساط ہی پلٹ گئی. زمین زمین نہ رہی، آسمان آسمان نہ رہا، سورج سورج نہ رہا، چاند چاند نہ رہا. اللہ سب کی بساط کو لپیٹ دے گا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی. کیا ہوگا اس وقت جب اللہ کہے گا مجھ سے ڈرنا تھا، ڈرے یا نہیں ڈرے؟ اب بتا جواب کیا ہوگا؟ انسان کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سانسیں بچی ہیں نا، 1 2 3 4. غنیمت جان لو، غنیمت جانو. ایک مسئلہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں صحیحین میں، آنکھیں کھل جاتی ہیں. ہم کتنے بے پرواہ ہیں، کتنے بے پرواہ ہیں. ایک آدمی شہید ہو گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اس کا ایک بھائی بھی ہے، وہ زندہ ہے، بیمار ہے لیکن زندہ ہے. یہ کتنا افضل الشہداء میں داخل ہوا کہ اللہ نے اس کی شہادت کو قبول فرمایا. اسے دیکھو ابھی تک زندہ ہے، شہادت کے مرتبے پر ہی نہیں پہنچا. کیونکہ شہادت تو بھائی بہت بڑی چیز ہے نا. صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ شہادت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا، آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ شہید ہو گیا، بھائی اللہ قبول کرے، لیکن اس کا بھائی جو زندہ ہے اس کی نمازوں کا کیا ہوگا، اس کی عبادتوں کا کیا ہوگا، اس کی تسبیحات کا کیا ہوگا، اس کے اذکار کا کیا ہوگا جو وہ شہادت کے بعد اپنے بھائی کی پڑھتا رہا ہے؟ یہ بتاؤ اس کا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام چپ ہو گئے. کیا ہوگا؟ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے وہ تو شہید ہو گیا، دنیا کا معاملہ ختم، اس کا تو معاملہ چل رہا ہے، یہ تو نیکیاں بڑھا رہا ہے، نیکیاں بڑھا رہا ہے. تو دونوں برابر کیسے؟ اس کو جتنی زندگی ملی اس نے خیر کے کام میں لگائی تو یہ تو اس سے بھی افضل. تو جتنی اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، جتنی بھی توفیق اور وقت دیا ہے، اس وقت میں اگر آپ اللہ کو اور اپنے وقت کو غنیمت جان کے اللہ کی مرضی کے موافق نہیں ہوتے تو یاد رکھیے یہ ہم سب کی عملی کوتاہی ہے. اللہ نے زندگی کی سانسیں اس لیے نہیں دیں کہ جو دل چاہے وہ کرو. اللہ نے زندگی کی سانسیں اس لیے دیں کہ سمجھ لو، ابھی بھی سمجھ لو غلطی ہو گئی نا، آ جاؤ صحیح راستے پہ، آ جاؤ. کسی کو کیا پتا ہے؟ ابھی مجھے کل کسی نے بتایا کہ چھوٹی سی معصوم بچی تھی، رات کو سوئی صبح نہیں اٹھتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مجلس میں پہنچ گئی، سوتے سوتے پہنچ گئی. تو زندگی کا بھروسہ توڑی ہے کہ میں بوڑھا ہو کے جاؤں گا اور وہ بچی نہیں جائے گی. جب اجل آتی ہے تو جانا پڑتا ہے. اس سے پہلے کہ ہماری اجل آ جائے، اس سے پہلے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں. دنیا جہاں کے مسئلوں پر بحث کی جا سکتی ہے، لیکن جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اللہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا فلاں نے ایسے کیا، تم نے تقریر کری یا نہیں کری، سنی یا نہیں سنی، تم نے کیا کیا. جو سب سے بنیادی بات اولن ہے، اولن ہم سب کا المیہ یہ ہے کہ ہم پہلی بات کو چھوڑ کے دنیا جہاں کی بات کرتے ہیں. اللہ کے ہاں جا کے کیا جواب ہوگا اس کی تیاری کرو، اس کی تیاری کرو. جانے کا معاملہ تیار ہے، پتہ نہیں ہے کہ آج شام ہوں گے یا اللہ کا حکم ہوگا. تیاری کیجئے، جانا تو ہے. آپ کو کہا جائے کہ آپ کی عمرے کی ٹکٹ ہے، حج کے ٹکٹ ہے، کنفرمیشن نہیں ہے، تیاری رکھیے. بس فلائٹ سے 2 گھنٹے پہلے یا 3 گھنٹے پہلے آپ کو انفارمیشن آئے گی، آپ نے جانا ہوگا. آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟
ایک ٹانگ آپ کی سفر کے لیے تیار ہوتی ہے اور باقی سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، بالکل تیاری ہوتی ہے، بس آواز آئے اور نکلیں۔ یہی تو ہماری آخرت کی بات ہے۔ اللہ نے بتا دیا بس تم آنے والے ہو، تیاری کر کے رکھو۔ بس انفارمیشن جو ہے وہ چند لمحے پہلے تمہیں مل جائے گی، جب تم فرشتے کو دیکھو گے کہ آ گئے لینے کے لیے، پھر لے کر جائیں گے، پھر خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، پھر سواری تیار ہو جائے گی۔ تو بھائی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ سے دوستی، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ پھنس جائیں گے سارے کے سارے اور کوئی جواب نہیں ہوگا۔ سورہ ہود آیت نمبر 4 میں فرمایا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ بات معلوم ہے نا کہ ساری کی ساری قدرتیں خالص ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں، وہی ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا سلام پھیرتے تھے تو صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک اسی اللہ کے لیے بادشاہتے ہیں، ولہ الحمد اسی اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہو علی کل شیء قدیر اور وہی اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اسی اللہ کے پاس سارے کے سارے اختیارات ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ ہر نماز کے بعد کہتے ہو، پھر بھول جاتے ہو، پھر کہتے ہو، پھر بھول جاتے ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ایک بات حقیقت ہے، آپ کو بار بار سمجھا رہا ہوں، کئی خطبوں سے سمجھا رہا ہوں، مجھے خود نہیں پتا کہ میں اگلے جمعے ہوں گا یا اجل ہوگی، کسی کو کیا پتا ہے؟ تیاری کرو، تیاری کرو، وقت قلیل ہے، تیاری کرو، تیاری کرو۔ میں اپنے سارے حقوق ادا کرنے کی جد و جہد کر رہا ہوں شریعت کی مطابقت میں، تاکہ آپ کے لیے راستہ متعین ہو جائے اور آپ انشاءاللہ اس راستے پہ چل جائیں جس کی فکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام اور خطیب کا تعلق، مقتدی اور خطباء کا تعلق صرف خطبے کی تقریروں سے نہیں ہوتا، اللہ نے ان کو ایک زنجیر کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جہنم کی آگ سے بچنا ہے، بچنا ہے، بہت مشکل ہے، جہنم کی آگ بہت مشکل ہے، بچو، کوشش کر۔ اللہ نے آپ کو بہت صلاحیت دی ہے، آپ بچ سکتے ہیں، کوشش کرنی ہے تھوڑی سی، باقی اللہ خیر کرے گا۔ اللہ تو بہت غفور و رحیم ہے، بہت آسانی فرمانے والے ہیں، لیکن تعلق باللہ جوڑنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ سے جڑنا پڑے گا۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، ان رجلا قال یا نبی اللہ کیف یحشر الکافر علی وجهه قال الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا قادر علی ان یمشیہ علی وجهه یوم القیامہ۔ اللہ نے کہا کہ ہم کافروں کو ان کے منہ کے بل جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ جناب انس نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، منہ کے بل بھلا کیسے چلیں گے؟ فرمایا جو اللہ پاؤں کے بل چلانے پر قادر ہے، کیا وہ منہ کے بل چلانے پر قادر نہیں ہے؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا انسان صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، ٹانگیں کام نہیں کرتی، اب چلا سکتے ہو، چلا کے دکھاؤ۔ جینیٹک انجینئرنگ میں تجربات کیے گئے ایسے مفلوج لوگوں پر جن کی ٹانگوں میں دم نہیں ہے، ان کو کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کولے کی ہڈی میں جان ہونی چاہیے، ورنہ وہ آٹو انرجیبل جو ویل چیئرز ہیں یا اسٹکس ہیں وہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی شان یہ ہے، اللہ نے ہر چیز کا سرکٹ الگ بنا دیا ہے، تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ چاہے گا تو چلے گا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتامی وقت یاد کرنے کی ضرورت ہے، صحیح بخاری شریف پڑھی ہے۔ بار بار طبیعت میں نڈھالیت پیدا ہو رہی تھی، آپ نے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو گیا؟ کہا جی بالکل ہو گیا۔ کہا کہ ابو بکر کو حکم کر دو کہ نماز پڑھائے۔ پھر لمبی چوڑی حدیث ہے، وقت قلیل ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جب بہتری آئی تو آپ نے
ایک ٹب میں وضو فرمایا اور پھر ارادہ کیا تو پھر غشی داری ہو گئی. پھر اٹھے اور پوچھا بھائی نماز ہو گئی؟ کہا ابھی تو نہیں ہوئی. پھر وضو فرمایا, پھر غشی تاری ہو گئی. پھر تیسری مرتبہ اٹھے اور جب وضو فرمایا تو طبیعت میں کچھ نڈھالیت پیدا ہوئی. فرمایا مجھے لے کے چلو. ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے, نماز شروع ہو گئی تھی. فرمایا مجھے لے کے چلو. دو صحابہ کرام نے جناب رسول اللہ کو اٹھایا. حدیث شریف کے الفاظ کیا ہیں؟ پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے. وَرِجْلَاهُ يَخُطَّاهُ, پاؤں سے زمین پر نشانات بن رہے تھے, کیونکہ پاؤں زمین پر ٹک ہی نہیں رہا تھا, وزن سہار ہی نہیں رہا تھا. تو آپ نے کہا مجھے کھینچ کے لے کے جاؤ اور نماز میں شریک کراؤ. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو جو اللہ زمین پر طاقت دیتا ہے چلنے کی, جب وہ اللہ چاہتا ہے اس طاقت کو سب سے پہلے چھین لیتا ہے. آپ کے پاس ساری صلاحیت ہوتی ہے, آپ نہیں چل سکتے, اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. تو وہی اللہ چہرے کے بل چلانے پر بھی قادر ہے. تو قیامت کا دن ہوگا اور بڑے شدید قسم کے معاملات ہوں گے جس میں انسان کے پاس بچت کا راستہ نہیں ہوگا. صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی لا استہزئ, فرمایا انی لا استہزئ, بے شک میں کسی سے مذاق نہیں کرتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مذاق کر رہا ہوں تو بھائی میں کسی سے مذاق نہیں کرتا ہوں. انی لا استہزئ منک ولکن علی ما اشاء قادر, فرمایا کہ میں کسی سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں. اللہ سب کو خطاب کر کے کہتا ہے. جب اللہ سب کچھ قادر ہے تو ہمارا تعلق اللہ سے کیوں نہیں جڑا؟ آپ سوچیں اس بات کو, آپ فکر کریں اس بات کی. ہمارے اور اللہ کے درمیان کون سی چیز ایسی ہے جو آڑے آ رہی ہے, ہمیں اللہ سے جڑنے نہیں دے رہی؟ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیے, ابھی بھی وقت ہے. جتنے لمحات بچے ہیں اس کو غنیمت جانیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مضبوط تعلق جوڑیے تاکہ رہنمائی الہیہ حاصل ہو جائے اور شریعت نے جس طرح مقرر کیا ہے اسی طرح پہ عمل ہو جائے تاکہ انسان کامیاب اور کامران ہو. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو کما قہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.